اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تبھی تو دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، حالانکہ اصولی لحاظ سے اس کا ہاتھ کٹنا بنتا نہیں ہے. 10,000 روپے کی چوری کی ہے تو ہاتھ تو کروڑوں روپے کا ہے، آپ ہاتھ کیسے کاٹ رہے ہیں اس کا؟ کوئی لاجک کی بات ہے یہ؟ اسلام کہہ رہا ہے چور کا، حکومت کو کہہ رہا ہے آپ نہ کاٹ دیں، کہیں چپل چراتے ہوئے پکڑا گیا پتہ لگا ٹنڈا کر کے گھر بھیج دیا اس کو آپ نے. یہ گورنمنٹ کرے گی، عام آدمی کو حدود اللہ ہے نا، تو اللہ کا نائب جو حاکم ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ انسان اپنے ذاتی بدلے تو خود بھی لے سکتا ہے، تھپڑ مارا آپ بھی لگا دو، تب یہ جتنے اس کے چھپے ہیں نا انگلیاں اتنی ہی رکھ کے اس کو چھپا دو. اس کے لیے تھانے میں جانا ضروری اسلام میں نہیں ہے. باقی مشورہ یہ دیا جاتا ہے تھانے جاؤ، کیونکہ میں ابھی بہرحال میں یہی کہوں گا نا تھانے جاؤ. وہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ وہ آپ جانیں. لیکن شرعی طور پر اجازت ہے کہ کسی نے آپ کو مکہ لگایا تو آپ بھی اپنے خرچے پہ. بہت زبردست بات کی بھائی نے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرا بیان چلا دیں کہ میں نے اس کو مکہ لگایا تھا، مفتی صاحب کا یہ بیان سن کے، تو پھر خرچہ پولیس میرا کروائے گی کہ آپ کے بیان سن کے اس نے کیا. تو اپنا خرچے پہ ہوگا یہ جو بھی کام ہوگا آپ کا. اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک آدمی نے مکہ لگایا، آپ جتنی اسپیڈ سے لگایا بالکل اسی اسپیڈ سے لگاتے ہیں. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہی کرے گی. لیکن آپ کی کسی نے پیسے چوری کیے، اسلام آپ کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں بھائی؟ چوری پہ ہاتھ کٹنا بنتا ہی نہیں ہے اصولی لحاظ سے. آپ یہ کر سکتے ہو بھائی 10,000 روپے میرے دے، اور جو مجھے ٹینشن ہوئی ہے اس کی کوئی بھی سزا دے دو آپ اس کو. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے نا، اگر وہ بندہ عدالت میں مقدمہ لے گیا کہ اس بندے نے پیسہ چوری کیا ہے اور گواہوں سے ثابت کر دیا، تو حکومت اللہ کی زمین پہ نائب ہوتی ہے. پھر اللہ اس بندے کو ہٹا دیتا ہے، اب تو راستے سے ہٹ جا. جرم اس کا ثابت ہو گیا ہے تو تیری چوری بعد میں، میری نافرمانی پہلے. تو میری نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اگر آپ معاف بھی کرنا چاہیں کہ بھائی میرے پیسے چوری کیے تھے 10,000 کے بدلے میں اس وسیم بھائی، اور بھائی معذرت کے ساتھ وسیم بھائی کہیں گے یار میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ایسا نام بتاؤ نا جو کسی کا ہو نہیں. سبکتگین بھی اب ہونے لگے ہیں، قطب الدین نہیں، کوئی ایسا نام ہم سوچ کے لائیں گے کسی وقت جو بہت ہی ایسا نام ہو جو کسی کا ہو نہیں. خیر آپ نے کہا بھائی اس بندے کا میں معاف کر رہا ہوں، تو شریعت میں عدالت کو اب معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اس نے اپنے رب کے نبی کی نافرمانی کی ہے، رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اللہ کہتا ہے بھئی چور جو ہے نا وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کے جان اور مال کے، اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. لوگوں کے آج اس کے 10,000 روپے پکڑا دیے، 2-4 چترول لگا دیے، کل کسی اور کے چرائے گا، پرسوں کسی اور کے چرائے گا، اور اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ فساد میں چاہ رہے، اللہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو. ڈاکو کو اسلام میں کیا حکم دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینتے ہیں؟ اسلام نے حکم دیا کہ ڈاکوؤں کی کوئی جماعت کہیں حملہ کرتی ہے، کسی کی ڈکیتی کرتی ہے، راستے سے مسافروں کو لوٹتی ہے، تو قرآن نے کیا سزا دی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں اللہ نے ڈاکو کی بیان کی ہیں. ان یقتلوا کو قتل کیا جائے، او یصلبوا سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض زمین سے محبوس قید کر دیا جائے. تو علماء کہتے ہیں 4 درجات ہیں ڈاکو کے، 4 اسٹیپ ہیں. اگر کسی نے ڈکیتی کی اور ڈکیتی کے دوران ابھی نہ کسی بندے کو زخمی کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کی چوری کی، پولیس پہنچ گئی اور اریسٹ کر لیا ان کو، ابھی انہوں نے جرم کیا نہیں ہے، کرنے لگے تھے مگر کرنے سے پہلے پکڑے گئے، تو ان کو حبس کیا جائے، محبوس جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک حاکم کو یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ آئندہ یہ لوگ یہ حرکت نہیں کریں. اس دوران اگر ان کی خاطر تواضع بھی ہوتی رہے چترول کے ساتھ، مختلف
پاکستانی پولیس کے حوالے کر دو, پھر بتانے کی ضرورت نہیں کیا کرنا ہے, پھر تفصیل بتانے کی بالکل ضرورت نہیں. وہ اپنے حساب سے ان کی تواضع کریں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ انہوں نے اقدام کا ارادہ کیا مگر کام کرنے سے پہلے پکڑے گئے. یہاں بھی عوام کو معاف کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یعنی جس گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی وہ آئے, انہوں نے کہا ہمیں بہت ترس آ رہا ہے, چھوڑ دو. نہ, حکومت کو اجازت نہیں ہے چھوڑ. کیوں؟ اس جرم کو کس کا جرم سمجھا جا رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی. تو خدا آسمان سے حکم نازل کر رہا ہے کہ ان کو یہ سزا ملے گی, آپ کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. دوسرا قرآن نے بیان کیا ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو. یہ اس صورت میں کہ جب انہوں نے مال لیا ہو, کسی کو قتل نہ کیا ہو. ایک بندے نے بھی لے لیا نا, 10 ڈاکو تھے, ایک نے مال لے لیا, 9 تماشا دیکھ رہے تھے, ہاتھ اور پاؤں 10 کے 10 کے کٹیں گے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے, بھائی انہوں نے تو صرف ابھی ایک موبائل ہی لے کے نکلے ہیں بھائی. موبائل کی قیمت کتنی ہوگی؟ لاکھ روپے ہوگی, 1.5 لاکھ روپے ہوگی. یا کسی خاتون کے بندے چھین کے بھاگ گئے, پولیس آئی اور بھاگ گئے, یا ویسے ہی ان کا ارادہ ہی اتنی ڈکیتی کا تھا, لاکٹ لے کے نکل گئے, وہ اس کی قیمت لاکھ ہوگی, 1.5 لاکھ ہوگی, اور ایک آدمی نے کیا ہے اور 10 کے 10 کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جا رہا ہے. ظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے بھائی, کیوں بھائی؟ دنیا کا لا تو یہی کہتا ہے نا بھائی. وہ کہیں گے یار 1 لاکھ کا موبائل لیا اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں آپ کاٹ رہے ہو ان کا, یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول کے مجرم ہیں, یہ عوام کے مجرم نہیں ہیں. خدا زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں کی یہ حرکت تم نے؟ اور 9 کو اس لیے ہاتھ پاؤں کٹے گا کہ بھائی ان کی مدد سے اس نے کیا یہ کام, اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے, اور 9 کی وجہ سے کہ میرے ساتھ 9 بندے موجود ہیں. تو اب آپ بتاؤ, ہاتھ کروڑوں اربوں روپے کا, پاؤں کروڑوں اربوں روپے کا. تبھی تو غیر مسلموں کو اسلام کی سزاؤں پہ حیرانگی ہوتی, یار اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ چور نے 10,000 روپے چرائے اور اسلام کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو, یہ وحشیانہ سزائیں ہمیں قبول نہیں ہیں. بھائی اسلام اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا جرم ہے, یہ مخلوق کی نافرمانی بات کے درجے میں, یہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی, تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے نا. تو اگر انہوں نے چوری بھی کی تو ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا. اور اگر اس دوران کسی بندے کو مار دیا لیکن چوری نہیں کی, بندے کو قتل کر دیا, تو جس کو قتل کیا ہے اس کو قاتل, اس کے وارثوں کو قاتل کو معاف کرنے کی اجازت نہیں. عام قتل میں کیا ہوتا ہے, کسی نے کسی کو پیسے کے جھگڑے میں مار دیا تو بندہ مر گیا, تو جو بندہ مرا ہے اس کے وارثین کو اجازت ہے بھائی اس قاتل سے چاہیں تو دیت لے لیں, چاہیں تو معاف کر دیں. یہ ہے نا, کیونکہ اسلام نے اس جرم کو جو جرم سمجھا ہے دنیاوی معاملات میں, وہ یہ سمجھا ہے کہ جس خاندان کے بندے کو قتل کیا ہے ان کا نقصان کیا ہے, تو ان کی نقصان کی تلافی دیت سے کرو, یا ان کو حق ہے کہ وہ تمہاری گردن اڑا دیں. اس کو قصاص کہتے ہیں. اس میں حکومت کا انوالو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو جو مقتول ہے نا, جیسے ایک آدمی نے زید کو قتل کر دیا, بکر نے قتل کیا زید کو, تو زید کے بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے پیٹ میں مارا جائے اور اس طرح سے ان کو گھمایا جائے, عذاب دے دے کے ان کو جان نکالی جائے گی ان کی. ایک تو ہوتا ہے نا قصاصاً تلوار سے گردن اڑا دی بس وہ اگلے جہان میں فوراً منتقل. ایک ہوتا ہے سولی کے ایسے لٹکا کے ہاتھ جو ہے نا اس کے, آپ نہ کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کرے گی نہیں کبھی بھی, یہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی. تو خیر لٹکانے کے بعد اس کے پیٹ میں برچھا مارا جائے, برچھا کا مطلب نیزہ مار کے پھر اس کو ایسے گھمایا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. تمام فقہا کا اتفاق ہے یہ سزا بطور حد کے دی جائے گی. حد کا مطلب اس میں عوام کو معاف کرنے کا حق یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے, نہ کسی کی اپیل پر معافی ہوگی, کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں,
رسول کا ذکر تو تبرکن کر دیا نا کہ گویا جو مجھ سے ہے تو وہ گویا رسول سے بھی ہے، ورنہ حقیقت میں کس سے جنگ ہے؟ یہ اللہ سے جنگ ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاتل کو دنیا میں تو یہ حق اللہ ہے، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کر دیتا ہے تو دنیاوی احکام میں تو اللہ نے اس کو حقوق العباد رکھا ہے کہ تمہارا معاملہ ہے، تم چاہو معاف کر دو، تم چاہو چھوڑ دو۔ جبکہ حدود وہ چیزیں کہ دنیاوی معاملے میں بھی اللہ نے اس کو اپنا حق رکھا ہے۔ حدود سمجھتے ہیں؟ کچھ سزائیں اسلام میں ہوتی ہیں جو بطور حد کے ہوتی ہیں۔ حد کا مطلب جیسے زانی کی سزا ہے 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم، اس میں کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے گویا میری نافرمانی ہوئی ہے تو میں سزا دوں گا، تو میں معاف کرنے کا حق ہے میرے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ اس میں مجبور ہوگی کہ وہ لازمی سزا کو نافذ کرے، اس کے پاس معافی کا آپشن اللہ نے نہیں رکھا۔ اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جو حقوق العباد کی وجہ سے دی جاتی ہیں، جیسے ادھر تھپڑ لگایا اس نے تو یہ حقوق العباد ہے، اسلام نے آپ کو اجازت دی کہ پہلے اپنے کو ناپو، آپ اتنا بڑا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے، اسی حساب سے آپ اس کے تھما دو۔ تو یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب اللہ نے آپ کو آپشن دیا، بھائی تمہارا مسئلہ ہے، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو چھوڑ دو، بلکہ معافی کی ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فرمایا مقتول کے وارث اگر قاتل بھائی کو معاف کر دیں، بھائی کا لفظ اللہ نے اس کے لیے کہا ہے، دیت لے کے چھوڑ دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، کوئی کان کاٹ دے آپ کا، اسلام نے آپ کو اجازت دی آپ بھی اس کا کان کاٹ دو، لیکن وہی ہے سیاستاً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام گورنمنٹ کے ذریعے کیا جائے، خود سے نہ کیا جائے۔ گورنمنٹ جب کان نہیں کاٹ رہی تو پھر جو سزا گورنمنٹ دے، کیونکہ خود سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں تو اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کاٹا کسی اور نے وہ کان، آپ جا کے کسی اور کا کان کاٹ دیں، اس نے یہ والا کاٹا تھا آپ نے وہ والا کاٹ دیا، اور پھر اس نے چھری سے کاٹا تھا آپ کینچی سے جا کے کاٹ رہے ہیں تو ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے، کیسا عدل والا نظام ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اسی آنکھ کی بینائی آپ ضائع کر سکتے ہیں۔ ہاں غلطی سے نہیں کہ کرکٹ کھیل رہا تھا یا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا اتفاق سے لگ گئی، وہ نہیں ہے، اس میں نہیں قصاص کی اجازت۔ جان کر اس نے آپ کی آنکھ میں ہی خنجر مارا ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جس آنکھ کو پھوڑا ہے آپ بعینی ہی وہی آنکھ پھوڑ سکتے ہو۔ لیکن قرآن ترغیب دے رہا ہے فمن تصدق بہ، اگر معاف کر دو گے فہو کفارۃ اللہ، تو یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، کفارہ بنے گا، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ ترغیب دے رہا ہے قرآن، لیکن حدود میں قرآن ترغیب نہیں دے رہا، جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں ترغیب نہیں دے رہا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سزا دینی پڑے گی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو مرد اور عورت زنا کریں دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی معاف کر دے گورنمنٹ تو گورنمنٹ کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا، نا 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 نا۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ فرماتے جب ان پر سزا جاری ہو تو تمہیں اس معاملے میں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، نرمی نہیں آنی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے اس عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلے آنکھوں دیکھے گی، یہ سزا بند کمرے میں نہیں ملے گی۔ اب تم نے یہ نہیں سوچنا ان کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اصل میں ایکچولی ہم لے جا کے چھپڑ میں کہیں چترول لگا دیں گے ان کے، نا 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 نا، سیلف ریسپیکٹ کا تم نے خیال نہیں کرنا، کھلے عام سزا ملے گی ان کو۔ ڈاکو کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 10 آدمیوں نے مل کے ڈکیتی کے دوران ایک بندہ مار دیا تو قصاص میں تو اللہ نے کیا کہا، جس نے اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دیا تو اللہ ترغیب دے رہا ہے، بھائی کا لفظ کہہ کے ترغیب دے رہا ہے کہ معاف کر دو، کیا ہے کیونکہ اس کا فساد کم ہے نا، ذاتی دشمنی۔ اب تم قصاص لوگے تو بندہ تو ایک تمہارا تو چلا گیا، اس کو سزا تو اب آخرت میں ہی ملے گی قاتل کو، تو دنیا میں معاف کرو گے تو اور اس سے اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوگا، یار میری گردن اڑانا بنتا تھا لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے تمہارا غلام بن جائے وہ اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن ڈاکوؤں کو اللہ یہ پروٹوکول نہیں دے رہا، ان میں یہ جذبہ نہیں ہے، وہ تو پیسے کی لالچ میں، چند ٹکوں کی لالچ میں دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نہیں کہہ رہا کہ ان پہ تم جو ہے نا ہاتھ
اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, لیکن اگر گورنمنٹ ان کو معاف کر دے تو اگلی الیکشن میں پھر اسی کو ووٹ دینا. بھائی اگلے الیکشن میں دوبارہ, کیونکہ یہ بہت رحم دل گورنمنٹ ہے. نا نا نا, چند سزائیں ہیں, جو ایک ہاتھ کاٹنا چور کا, اس میں اللہ نے گورنمنٹ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں دیا. چور فسادی ہے, اتنا اختیار نہیں دیا کہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کو حق نہیں ہے کہ معاف کر دے, تو گورنمنٹ کہاں سے معاف کر سکتی ہے. اسی طرح ایک سزا ہے یہ ڈاکوؤں کی, اس میں بھی معاف کرنے کا حق بولتے کیوں نہیں ہے. اسی طرح تیسری سزا ہے جس میں معاف کرنے کا حق نہیں ہے, وہ ہے نہیں, یہ حد قذف بھی ابھی میں چوتھے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. زنا کی سزا, چاہے وہ رجم ہو, پتھروں سے مارنا ہو یا کوڑے مارنا ہو, اس میں بھی معاف کرنے کا آپشن نہیں. چوتھی سزا جس میں معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے وہ حد قذف ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ دیکھو, ایک آدمی کسی دوسرے پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے. کیا تہمت لگاتا ہے؟ زنا کی. اس نے کیا کیا بھائی؟ زنا کیا ہے. عدالت میں جاتا ہے, بھائی یہ زانی ہے, تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے گا 4 گواہ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ 4 گواہ. یہ اگر 4 گواہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو زانی کو سزا ملے گی. اگر یہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو الٹی بلی کس پہ پڑ جائے گی؟ بولو, اس کے اوپر پڑ جائے گی. اب جب اس پہ بلی آئے گی تو جس پہ اس نے جس کو زانی کہا ہے نا, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, اس کو یہ حق نہیں ہے. اس کو حق اس وقت تک تھا جب تک کیس عدالت میں نہیں گیا ہے. جیسے ایک آدمی نے کسی کو زانی کہہ دیا, وہ عدالت میں نہیں جاتا, وہیں چپڑ میں نکل جاتا ہے, چل یار چھوڑ, دوبارہ نہیں کہنا, بس نکل جائے یہاں سے, جائز ہے. لیکن اگر یہ عدالت میں گیا, عدالت میں جا کے اس نے یہ کہا کہ اس شخص نے مجھے زانی کہا ہے, اس شخص نے مجھے زانی کہا ہے, تو عدالت زنا کرنے والے سے یہ نہیں پوچھے گی کہ اس نے سچ کہا ہے یا بولو جھوٹ کہا ہے. یہ دیکھو شریعت کے مزاج کو سمجھو, یہ مزاج نہ سمجھنے سے آپ بہت ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں معاشرے میں. عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ اس سے پوچھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. عدالت اسے بلائے گی, ہاں بھائی تو نے کیا کہا ہے, اس کو زانی کہا ہے. اگر وہ اعتراف کر لے تو بھی مجرم ہونا ثابت ہو گیا, اعتراف نہ کرے تو جس پہ زنا کی تہمت لگی ہے, عدالت اس کو یہ کہے گی کہ تم 2 گواہ لے کر آؤ کہ اس نے واقعی تمہیں کیا کہا ہے, زانی کہا ہے. 2 گواہ لے کر آؤ. وہ گواہ لے آئے گا تو ان گواہوں سے ثابت ہو جائے گا. گواہ نہیں لائے گا تو اس سے عدالت قسم لے گی کہ تم قسم اٹھا کے کہو کہ میں نے اس کو زانی نہیں کہا. یعنی عدالت یہ بحث ہی نہیں کرے گی کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بالفرض اس نے کیا بھی ہے, تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو اس کو زانی کہتا پھرے؟ یہ اس کا معاملہ, اللہ کا معاملہ. جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا اس کو پاس توبہ کا آپشن ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ شریعت کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے میں کتنی حساس ہے. اور آج خفیہ کیمرے لگا کے لوگوں کی ویڈیو کیا کر رہے ہیں, لیک کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو جرم کرتا ہے اور اس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے, ہمارا معاشرہ اس مجرم کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, جس کمبخت نے ویڈیو لگا کے اس کو وائرل کیا اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں. اور افسوس اس پر دنیا داروں پر نہیں ہے, دینداروں پر بھی ہے, جو ان آیتوں کو جانتے ہیں, فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل پڑھتے ہیں, وہ بھی تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کیمرے لگا کے لوگوں کی ویڈیو لیک کر رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں پبلک کیا ہوتی ہے, خاموش. حالانکہ ایسے موقع پہ شریعت اس زانی کو پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم دے رہی ہے. چترول کس کو لگا رہی ہے بھائی, جو اس پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے. اور اس بحث میں جا ہی نہیں رہی ہے شریعت کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس کا ایک سلیبس بنایا, نصاب بنایا, 4 گواہ ہونے چاہیے. 4 نہیں ہے تو آپ کو بولنے کی, آپ 100 قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھاؤ, آپ کی بات عدالت میں نہیں سنی جائے گی. تو اب آپ نظام دیکھیں اسلام کا کہ زید پہ تہمت لگی زنا کی, زید عدالت میں جا کے کہے گا یہ 2 یا 3 آدمیوں نے مجھے زانی کہا ہے. عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ واقعی سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ
وہ یہ کہے گا کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سزا دی جائے. جب عدالت میں ثابت ہو گیا نا, حکومت کہے گی 80 کوڑے لگیں گے ان کے, اور وہ بھی کھلے عام. وہ کہے گا بھائی یہ والی سزا تو میں نے بولی نہیں تھی, میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ معاف. یا وہ مجرم جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی ہے وہ چھپڑ میں اس کو چھاؤں میں لے گا, یار کچھ مکمکا کر لو یار, چوڑے میں آ گئے, جیسے ہوتا ہے چوڑے میں آ گئے یار, وہ کہے یار چلو یار میں نے معاف کیا, یہ اتنے پیسے دے دو میں نے معاف کیا. اب یہ معاف بولو نہیں ہو, کیونکہ یہ حد ہے. حد کس کا حق ہوتا ہے؟ اب اللہ اس کو ایک پرسنل معاملہ نہیں دیکھ رہا, اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس قسم کے فسادی لوگ جو خام خواہ میں جا جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستے ہیں اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں, ان کے چترول لگیں گے بس. ٹھیک ہے نا, ان کو چوک میں لا کے ان کی پیٹھ پہ کوڑے لگیں گے تاکہ معاشرے میں یہ کلچر ختم ہو, یہ سوچ ختم ہو. 4 گواہوں کو تو اس لیے اجازت دی گئی ہے نا کہ ان کی گواہی پہ ایک شرعی حکم مرتب ہونے والا ہے کہ بھائی یعنی زانی کو سزا ملے گی. جب 4 گواہوں سے کم پہ سزا ہی نہیں مل رہی زانی کو, تو تم نے جا کے بولا کیوں اس کو پھر؟ بھائی جب اس پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے نا, یعنی سزا مل ہی نہیں سکتی, تو پھر جا کے خام خواہ میں سوائے تمہارا مقصد دیکھو 4 گواہ تو ان میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرے میں زانیوں کو سزا دلوا کے کھلے عام چوک پہ معاشرے سے زنا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم. تو ان کے اس عمل کی ایک لاجک بیان کی جا سکتی ہے کہ 4 آدمیوں نے دیکھا تھا جی, تو وہ اس لیے عدالت میں جا کے بتا رہے ہیں تاکہ زانی کے چترول لگیں اور معاشرے سے زنا اس سزا کو دیکھ کے ختم ہو. جب 3 کو پتا ہے کہ ہماری گواہی پہ اس زانی کو سزا مل ہی نہیں سکتی, تو اب تمہارا جا کے کسی کو زانی کہنا اس سے سوائے اس کو عار دلانا, معاشرے میں فساد پیدا کرنا, برائی کو پروموٹ کرنا, اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لہذا ان کے لگیں گے چترول. چترول کا لفظ کہیں قرآن و حدیث میں آیا نہیں, لیکن ہم لوگ کوڑے کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ چترول. اس میں مزہ بہت ہے, جس کے لگے نا اللہ بچائے سب کے لگنے سے. اس کو پتہ ہے چترول میں مزہ کتنا ہے. تو اس سے آپ دیکھو اسلام کا مزاج کیا ہے. تو یہ بھی حق العبد ہے, حق اللہ ہے, حق العبد نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا حق آ گیا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.